لگا لیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا فرق ذرا ملحوظ خاطر ہو تو آپ سمجھو گے کہ کتنا بڑا فرق ہے ان دانشوروں میں جو پیغمبر نہیں ہیں، اور کتنا بڑا فرق ہے اس شخص میں جسے خدا نے ختم المرسلین بنایا. کہ لارڈ برٹرن رسل نے سٹیٹمنٹ دی پوری سائنسز پہ، پورے علم کو سمرائز کیا ایک سٹیٹمنٹ میں کہ وی ڈو ناٹ نو دی نیچر آف تھنگس، وی اونلی نو دی ریلیشن شپ آف تھنگس، وی ڈو ناٹ نو دی نیچر آف تھنگس. ہمیں اشیاء کی فطرت کا علم نہیں ہے. ہم اشیاء کے تعلق کو جانتے ہیں مگر ہمیں اشیاء کی فطرت کا کوئی علم نہیں. ذرا غور فرمائیے، آپ کے نبی نے ایک دعا مانگی اور ظاہر ہے کہ اب اس نے دعا مانگی تو اللہ نے اسے عطا کیا، اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، اے اللہ مجھے حقیقت اشیاء کی خبر. What a difference in approach. 20ویں صدی کا سب سے بڑا دانشور جس کے نام آپ نے صدی کر دی. This is an age of Russell. رسل کیا کہتا ہے کہ we only know the relationship of things. ہم اشیاء کے تعلق کو جانتے ہیں. We do not know the nature of things. ہمیں اشیاء کی فطرت کا کوئی علم نہیں. آپ کا نبی 1500 برس پہلے جو دعا مانگ رہا ہے اس کا فرق دیکھیے اپروچ کا کہ اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، اے پروردگار مجھے اشیاء کی فطرت کا علم دے، حقیقت کا علم دے. حضرات گرامی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، چاند کا رزق ہے، اس کی روشنی جو اسے سورج سے ملتی ہے، ہواؤں کا رزق ہے، بادل رزق ہیں، پھولوں کا رزق ہے، پتیوں کا رزق ہے. تو ربوبیت مخصوص نہیں ہے کھانا کھانے کے ساتھ. ربوبیت ایک بہت بڑا ایلیمنٹل لیسن ہے جو قریباً کائنات میں پتھروں کا بھی رزق ہے. جب پتھروں کو تشخص دیتا ہے پروردگار تو کہتا ہے کہ دیکھو ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ. کیا بدبخت انسانوں، تم سے تو پتھر اچھے ہیں جو قساوت قلب میں تم سے کم ہیں، اور ان میں ایسے پتھر ہیں جو خشیت الہی سے رو پڑتے ہیں، اور ایسے پتھر ہیں جن کے سینے شک ہو جاتے ہیں، ان میں پانی بہہ نکلتا ہے. اے وائے انسان یا حسرتن علی العباد، تم ایسے ہو کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں شناخت میں، ہدایت میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ غور کریں تو اللہ نے ایک اور بات کہی کہ تمام کائنات کو جہاں میں نے ربوبیت سے سپورٹ کیا، تمام تخلیقات پر میں نے ایک اور بھی بڑی اچھی رحمت کر دی. میں نے اپنے اوپر لکھ لیا کہ میں بڑے غضب والا ہوں، میں تباہ کرنے والا ہوں، میں قہار ہوں، جبار ہوں. میں تو جس چیز کو چاہوں کل من علیہا فان، ایک پل میں اسے مسمار کر سکتا ہوں، مگر نہیں، مجھے تخلیقات کا بھی تو ایک حق ہے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو پیدا ہو، جو میری وجہ سے پیدا ہو. They had no reason. وہ اگر شاعر نے کہا مرا کاش کے مادر نزادے تو اس نے ٹھیک کہا نا، اے اللہ میاں تو نے ہم پہ کیا کیا، کاش کہ ہم جنتے ہی نہ، کاش ہم عدم سے وجود کو نہ آتے، ہمارا کیا قصور تھا تو نے پیدا کر کے ہمارے لیے جہنم لکھی. کہتے نہیں، ایک میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمام مخلوقات کے لیے ایک ڈیسیشن میں نے لیا، وَقَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رحمت، کہ تمام مخلوق کے لیے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی میں نے اپنے اوپر اصول رحمت لکھ دیا، میں ہر حال میں ان پہ رحم کروں. حضرات گرامی، جب اس نے رحم کا سوچا، رحمت کا سوچا، ایک دنیا کا سوچا، ساتوں دنیا کا سوچا، رب العالمین بن کے سوچا، تو اس نے نا رحمت کو مجسم کیا اور کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے. اور ایک دنیا ہو یا 10 دنیایں ہوں یا 20 ہوں یا سینکڑوں ہوں،
جہاں جہاں حدود رب العالمین ہے وہاں وہاں دسترس رحمت للعالمین ہے۔ اور حضرات گرامی، یہ کون سا رسول ہے؟ ذرا غور کیجئے، تھوڑی سی بات ہے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے۔ جس رسول کو آپ 1500 برس پرانا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں نا، اس کی باتیں ذرا سن کے سوچیں۔ فرمایا ایک دن بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے۔ اصحاب نے کوشچن کیا، یا رسول اللہ آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس۔ Do you have this option, dimension in any scientific thought? Do you have this option anywhere in scientific thought? کہ the world may go another 500 years without any schedule. کہ اللہ یہ صرف اور صرف مذہب میں یہ خیال موجود ہے اور صرف محمد رسول اللہ کا قول مبارک، اتنی بڑی پرسیپشن، اتنا وسیع تر وجدان۔ آپ کو پتا ہے 500 برس کتنے؟ 10 نسلیں کم از کم، یا 15 نسلیں۔ ان کے اسباب زندگی، ان کے ذرائع حیات، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی، یعنی عین اور کیا پتا حضرات ہم انہی 500 برس سے گزر رہے ہیں۔ شاید اصل دنیا کی، ویسے تو لوگ سوال کرتے ہیں 14ویں صدی سے آگے دنیا کیوں جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے ہم اگلے 500 برس سے گزرے ہوں۔ تو یہ حدیث ایک عجیب و غریب امکان روشن کر دیتی، ایک عجیب و غریب کہ تصور سے بالا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنی؟ فرمایا 500 برس۔ ابھی تک all over the world بڑے بڑے imaginative, high perceptive philosophers, categorically speaking, all cosmologists together، وہ خواہ سیگاں ہے یا پال ڈیوی ہے یا کوئی دانشور ہے، اس کنسپچول ہائٹ کو نہیں پہنچا جس کو خدا کا یقین ہو، اور جو خدا کو نہ ماننے والے تو بہت ہیں، مگر خدا کو ماننے والے بھی اتنے پرسیپٹیو نہیں ہیں کہ اس قسم کی کوئی سجیشن دیکھ۔ ذرا اگلی بات سنیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی عجیب و غریب، اور یہ حدیث بھی مسلم اور بخاری، پہلی بھی حدیث مسلم بخاری، یہ بھی حدیث مسلم۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو پھر بھی جنت میں بہت جگہ بچ جائے گی۔ پھر اللہ نئے لوگ پیدا کریں، ان کی نئے سرے سے آزمائش ہوگی، پھر انہیں نئے سرے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہے تو بڑی ایسی مختصر سی حدیث ہے، مگر حضرات آپ کو پتہ ہے کہ اس حدیث کا مستقبل کیا ہے؟ کہ this is not the first word, this is not the last word۔ آئیے ذرا ایک سائنٹیفک پرسیپشن سے دیکھیں کہ یہ اللہ اور رسول مل کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ 7 کائناتیں ہیں، 7